آپ نے اکثر بنگلے کے بارے میں سنا پڑھا یا دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ایک ٹانگ پروں میں چھپائے رکھتا ہے جبکہ صرف وہ ایک ٹانگ کے توازن پر گھنٹوں کھڑا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بنگلوں میں یہ عادت کیوں پائی جاتی ہے؟ شکار کے لیے چھتری بن کر دھوکہ دینے والا بگلا کون سا ہے؟ پیارے دوستوں کو آج ہم ایک سفید پرندے جس کو انگریزی میں ہرون اور اردو میں بگلا کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ اس کی اس کرۂ ارض پر تقریباً 18 اقسام پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے رنگ اور جسامت کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں۔ پیارے دوستوں، آج ہم بہت ہی خوبصورت نسل کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں، پر اس سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ادب سے پیار سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی نسل کا بنگلہ ہو وہ عموماً ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سوال ہی پیدا نہیں کر سکتے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوں۔ ہم کچھ دیر کھڑے ہوں گے تو ہم یا تو ایک ٹانگ کو زمین پہ رکھ دیں گے یا پھر دوسری ٹانگ کے ساتھ بدل کر پھر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنے لمبے عرصے تک آخر یہ جو بنگلہ ہے یہ کیسے کھڑا رہ پاتا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک طویل مشقت بھرا دن گزرنے کے بعد ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارے تھکے ہوئے جسمانی دماغی خیالات کو آرام ملے اور اگلی صبح وہ پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بنگلے کے خیالات آرام دہ حالت میں آ جاتے ہیں اور وہ بالکل غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بنگلے جس وقت تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں۔ بظاہر معصوم لیکن اصل میں دھوکے باز اور مکار لوگوں کو اردو میں بگلا بخت کہا جاتا ہے، مگر افریقہ میں پایا جانے والا ایک کالا بگلا واقعی ہی اتنا مکار ہے کہ وہ مچھلیوں کو دھوکہ دے کر شکار کرنے کے لیے اپنے پروں کو خاص طرح سے موڑ کر چھتری جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سیاہ رنگت کی وجہ سے اس بنگلے کو بلیک ایگریٹ کہا جاتا ہے جس کے شکار کرنے کا طریقہ سب سے نرالا ہے۔ پیارے دوستوں، شکار کرنے کے لیے یہ اتلے پانی میں ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی صرف ٹانگیں پانی کے اندر ہوتی ہیں جبکہ جسم کا باقی حصہ اوپر رہتا ہے۔ پھر یہ اپنے پروں کو دائرے کی شکل میں پانی کے بالکل اوپر پھیلا دیتا ہے، اس طرح کہ ایک چھتری بن جائے اور پانی پر اس کا سایہ پڑنے لگ پڑتا ہے۔ اب یہ اپنا سر جھکا کر پروں کے اندر چھپا لیتا ہے اور چونچ کو پانی کی سطح کے بالکل قریب لے آتا ہے تاکہ اپنی تیز نظروں سے پانی کے اندر تک دیکھ سکے۔ پانی میں ارد گرد رہنے والی چھوٹی مچھلیاں چھتری کے سائے والی جگہ کو محفوظ سمجھ کر پناہ لینے کے لیے اس کے نیچے آ جاتی ہیں اور بگلا اپنی چونچ کو تیزی سے پانی میں اتار کر انہیں شکار کر لیتا ہے۔ سیاہ افریقی بگلے نے شکار کی یہ انوکھی ترکیب کیسے اور کیوں سیکھی؟ سائنسدان اب تک اس بات کا پتہ نہیں چلا سکے، لیکن اس کے بارے میں کچھ مفروضات ضرور سامنے آئے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقبول مفروضہ یہ بھی ہے کہ چھوٹی مچھلیاں خود کو بڑی مچھلیوں سے چھپانے کے لیے سایہ دار اور تاریک مقامات کی تلاش میں رہتی ہیں۔ چھوٹی مچھلیوں کی یہی جبلت انہیں بگلے کی بنائی ہوئی چھتری کے سائے تلے آنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ بگلا بھگت بگلے کا نوالا بن جاتی ہیں۔ سیاہ افریقہ بگلے کا شکار کرنے کا یہ منفرد انداز کیونپی فیڈنگ، چھتری سے کھانا کھانا بھی کہلاتا ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور پرندے یا جانور میں اب تک نہیں دیکھا جا سکا۔ پیارے دوستوں، میرے ذمہ تھا جو میں نے وہ کر دیا، اب آپ کے ذمہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔